پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے ان لوگوں کے ہاتھ نہیں لگوں گا۔ ایک دن میں جاڑیوں میں چلا جا رہا تھا کہ دفعتاً مجھے اپنے بائیں سمت کچھ ہلکی ہلکی سرسراہٹیں سنائی دی۔ میں اپنی جگہ دبک گیا اور بڑی احتیاط سے چاروں طرف نگاہیں دوڑانے لگا۔ بائیں سمت کی جاڑیاں ہل رہی تھیں۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ان میں سے ایک شخص برآمد ہوا۔ اچھے خاصے تنو توش کا مالک تھا۔ کندھے پر ایک وزنی تھیلا باندھے اور ہاتھ میں لکڑی لیے ہوئے سفر کر رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ اگر وہ مجھے دیکھ لیتا تو اس کے انداز میں اتنی بے پرواہی نہ ہوتی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر اس کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں احتیاط سے جاڑیوں کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ جب وہ میرے قریب سے گزرا تو دفعتاً میں نے اس پر چھلانگ لگا دی اور اسے اپنی گرفت میں لیے ہوئے زمین پر آ رہا۔ پھر میں نے اسے رگڑ کر رکھ دیا۔ اس نے اپنی قوت کو آزمانے کی کوشش کی لیکن میری قوت کا مقابلہ نہ کر سکا۔ جو ہی میری گرفت میں وہ بے بس ہوا گڑ گڑانے لگا۔ اس نے درد بھرے لہجے میں کہا، مت مارو، مجھ پر رحم کرو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، مجھ پر رحم کرو، چھوڑ دو مجھے۔ کون ہو تم؟ مجھے اپنے بارے میں بتاؤ ورنہ اسی جگہ قتل کر کے تمہاری لاش جاڑیوں میں پھینک دوں گا۔ نہیں، مجھے قتل کرنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں کسی طرح بھی تم سے انحراف نہیں کروں گا۔ مجھے بتاؤ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ تم شرافت سے بتا دو گے؟ ہاں، تم جو کچھ مجھ سے پوچھو گے وہ میں تمہیں بتا دوں گا۔ بھلا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ اپنی جان سے ہاتھ دوں؟ تم کون ہو؟ میرا نام گریگو ہے اور میں یہیں اسی بستی میں رہتا ہوں۔ اس بستی کا نام کیا ہے؟ اس کا کوئی نام نہیں ہے، یہ گریوائل سیکشن 4 کہلاتی ہے۔ اس نے جواب دیا اور میں نے گردن ہلائی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ میرا اندازہ درست تھا۔ تم کون ہو؟ کیا تم کوئی مفرور قیدی ہو؟ ممکن ہے ایسا ہو، پھر؟ کچھ نہیں، مجھ سے جو چاہتے ہو وہ مجھے بتا دو۔ میرے پاس جو کچھ ہے وہ لے لو، مگر مجھے قتل نہ کرو۔ مجھے گریوائل سیکشن 4 کے بارے میں کچھ اور بتاؤ۔ تم کہاں جا رہے تھے؟ میں اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے گھر جا رہا تھا۔ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر میرا گھر ہے۔ گریوائل سیکشن 4 کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ پوزیشن سے تمہاری مراد کیا ہے؟ میرا مطلب ہے اس قید خانے میں کتنے قیدی موجود ہیں؟ یہاں کوئی قید خانہ نہیں ہے۔ گریوائل سیکشن 4 ایک چھوٹی سی بندرگاہ ہے جہاں بیرونی دنیا کے جہاز آ کر لگتے ہیں اور گریوائل سیکشن 1، 2، 3، 6، 7، 8 سے مال آتا ہے اور اسے یہاں جہازوں میں لاد کر روانہ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں قید خانہ نہیں ہے؟ نہیں، یہاں کوئی قید خانہ نہیں ہے، لیکن یہاں ان قیدیوں کی ایک بستی آباد کر دی گئی ہے جو طویل عرصے سے یہیں رہ رہے ہیں اور ان کے بھاگ جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں بھی انہی میں سے ایک ہوں۔ شاید تم اس بات پر یقین نہ کرو کہ میں اسی جزیرے میں پیدا ہوا تھا اور اب تک یہی کام کر رہا ہوں، لیکن میری حیثیت قیدی کی سی ہے۔ اوہ، تم یہاں پیدا ہوئے تھے، تو پھر تم قیدی کیسے ہو گئے؟ ایک قیدی کی اولاد قیدی ہی ہوتی ہے۔ اوہ، یہاں نسل در نسل قید چلتی ہے؟ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے۔ جس جگہ تم رہتے ہو وہاں اور کون کون رہتا ہے؟ سارے ہی قیدی ہیں، سب قیدی کہلاتے ہیں اور انہیں یہاں سے بھاگ جانے کی ممانعت ہے۔ اول تو ان میں سے کوئی بھاگنے کی سوچتا ہی نہیں، اور اگر کوئی سوچتا ہے تو اس میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ ہمارے پاس فرار کا ذریعہ ہی کیا ہے سوائے بندرگاہ کے، اور بندرگاہ کی کڑی نگرانی کی جاتی ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے یہاں سے نکلنے کی کوشش بھی کی تو اسے سخت سزا دی جاتی ہے۔ اس لیے اب تو لوگ یہاں سے نکلنے کا تصور بھی نہیں کرتے۔ اس کی باتیں سن کر میں سوچ میں ڈوب گیا۔ ممکن تھا کہ یہ شخص میرے کسی کام آ جاتا۔ دفعتاً میں نے اس سے سوال کیا، تم نے مجھ سے یہ کیوں پوچھا تھا کہ میں کوئی مفرور قیدی ہوں؟ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ کیمپ میں 2 آدمیوں کے فرار ہونے کی اطلاع موصول ہوئی ہے اور یہاں کے آدمی بندرگاہ کے راستوں کی کڑی نگرانی کر رہے ہیں۔ میرے ذہن میں تمہیں دیکھ کر یہی خیال آیا تھا کہ ممکن ہے تم ان دونوں میں سے ایک ہو۔ اگر میں ان میں سے ایک ہوا تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ کچھ نہیں، میں خود بھی قیدی ہوں، اس لیے کسی سے دشمنی نہیں کر سکتا۔ برائے کرم تم میرے سینے پر سے ہٹ جاؤ۔ اگر تم پسند کرو تو میرے ساتھ دوستی کا سلوک کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے ایک لمحے سوچا اور اس کے سینے پر سے ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے، اس جزیرے پر اگر کوئی ہمدرد مل جاتا ہے تو میں کچھ نہ کچھ منصوبہ بندی کر سکتا ہوں۔ بہرحال گریگو پر بھروسہ کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار میرے پاس تھا بھی نہیں۔
اگر یہ دشمن واقعی مخلص بن جائے تو پھر مجھے آسانیاں فراہم ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ میرے دوست، اگر تم ان حالات سے گزرے ہوتے جن سے میں گزرا ہوں تو تم مجھ سے زیادہ جنونی اور وحشی ہوتے۔ بہرحال مجھے افسوس ہے کہ میں نے تم جیسی شخصیت کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ میں تم سے اور کچھ نہیں کہتا سوائے اس کے کہ اگر تمہارے دل میں میرے لیے کوئی دشمنی نہیں ہے تو کچھ وقت کے لیے میری مدد کرو اور مجھے روپوش ہونے کا موقع دو۔ ہاں، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اس وقت بستی کے تمام لوگ کام پر گئے ہوئے ہیں۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ وہاں میں تنہا رہتا ہوں، تمہیں وہاں کوئی دقت نہیں ہوگی اور میں کامیابی سے تمہیں کچھ عرصے پوشیدہ رکھ سکوں گا۔ اس کے انداز سے سچائی جھلک رہی تھی۔ میں بھی خدا کے بھروسے پر اس کے ساتھ چل پڑا اور ایک طویل راستہ طے کرنے کے بعد اس چھوٹی سی بستی کے پاس پہنچ گیا جہاں گھاس پھوس کی جھونپڑیاں تھی۔ اپنی قیام گاہ پر پہنچ کر اس نے کہا، میں تمہیں کس نام سے پکاروں دوست؟ تم مجھے کوئی بھی نام دے سکتے ہو، میں تمہیں اپنا اصل نام ابھی نہیں بتاؤں گا۔ چلو خیر، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، میں تمہیں اپنے پسندیدہ کسی بھی نام سے مخاطب کر لوں گا۔ اور آخری بار کہتا ہوں کہ میری طرف سے بے فکر رہو، میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ گریگو کا کہنا درست تھا۔ جھونپڑیوں کا علاقہ خالی پڑا ہوا تھا، بس صرف چند جھونپڑیوں میں عورتیں اور بچے نظر آ رہے تھے جو اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ سب کی نظر سے بچا کر مجھے اپنی جھونپڑی میں لے گیا۔ اچھی خاصی کشادہ جگہ تھی جس کے گرد تقریباً 5 فٹ چوڑا کچی مٹی کا احاطہ بنا ہوا تھا۔ اندر پیال کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے اور ضرورت کا چھوٹا موٹا سامان موجود تھا۔ کھانا پکانے کے لیے احاطے کے اندر ایک جگہ بنا لی گئی تھی۔ اندر لا کر گریگو نے مجھ سے کہا، اگر تم چاہو تو پیال کے ان ڈیروں میں خود کو چھپا کر آرام کی نیند سو سکتے ہو۔ ویسے بستر بھی موجود ہے، لیکن تمہارا بستر پر رہنا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ بعض اوقات بچے گھومتے پھرتے یہاں آ گھستے ہیں۔ ٹھیک ہے گریگو، تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میں ذرا ابھی تھوڑی دیر مصروف رہوں گا، تم مجھ پر اعتبار کرو، بس اس کے علاوہ میں تم سے کچھ اور نہیں کہہ سکتا۔ گریگو نے جواب دیا، ٹھہرو، پہلے میں تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر دوں۔ تمہاری مہربانی ہوگی، میں نے جواب دیا۔ گریگو چلا گیا۔ میں اب تن بتقدیر ہو چکا تھا۔ اس شخص پر بھروسہ کرنے کے علاوہ اب کوئی چارہ کار نہیں تھا کیونکہ اس کے بغیر میں یہاں لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا۔ گریگو تقریباً 30 منٹ بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں بنی ہوئی مچھلی اور کچھ تازہ پھل تھے۔ اس نے یہ چیزیں میرے سامنے رکھ دی۔ اس وقت ان سے کام چلا لو، رات کو تمہارے لیے اچھا کھانا تیار کروں گا، یہ کھا کر آرام سے سو جاؤ۔ اور ہاں دیکھو، پانی تمہارے سامنے برتن میں موجود ہے۔ اب میں جا رہا ہوں، تم کھا پی کر آرام سے پیال کے ڈھیر میں سو جانا۔ میں نے گردن ہلا دی اور کھانے میں مشغول ہو گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے صدیوں کے بعد یہ کھانا نصیب ہوا ہو۔ ذرا سی دیر میں ساری چیزیں چٹ کر گیا، پانی پیا اور پیال کے ڈھیر میں جا گھسا۔ میں نے موٹے موٹے گھاس کے ڈھیر اپنے اوپر بھی رکھ لیے۔ تھوڑی ہی دیر کے اندر اندر دنیا و مافیا کی خبر نہ رہی۔ میں گہری نیند سو گیا۔ آنکھ کھلی تو پتہ نہیں کیا بجا تھا۔ چاروں طرف ہو کا عالم طاری تھا، کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، البتہ سمندر کی لہروں کا ہلکا ہلکا شور اٹھ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ سمندر یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نیند بھر کے سو چکا تھا، اس لیے میں نے پیال کے ڈھیر میں سے گردن نکالی اور باہر جھانکا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر پلنگ پر گریگو سو رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا خاصی رات ہو گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اب میں کیا کروں۔ بہرحال رات کی اس تاریکی میں یہاں سے باہر نکلنا بھی مناسب نہیں تھا۔ پتہ نہیں جزیرے کے محافظوں نے ان قیدی کارکنوں کی نگرانی کے لیے کیا انتظامات کر رکھے ہوں۔ کوئی خطرہ مول لینا مناسب نہیں تھا۔ گریگو نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے رات کا کھانا کھلائے گا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس نے یہ کوشش نہیں کی تھی۔ شاید مجھے جگانا مناسب نہ سمجھا ہو۔ بہرحال اس وقت یہاں سے باہر نکلنا یا کوئی جد و جہد کرنا بیکار ہی تھا۔ چنانچہ میں پھر سونے کی کوشش کرنے لگا اور تقریباً آدھے گھنٹے کی کوشش کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ دوسری بار اس وقت جاگا تھا جب گریگو مجھے جھنجھوڑ رہا تھا، اب کب تک سوتے رہو گے؟ اٹھو، صبح ہونے میں کچھ ہی دیر باقی رہ گئی ہے۔ میں اٹھ گیا اور مسکراتی ہوئی نگاہوں سے گریگو کو دیکھا، وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ او گریگو، تمہارا بہت بہت شکریہ، تمہیں میری وجہ سے بہت تکلیف ہوئی ہے۔ اب ان باتوں کو جانے دو۔ میں نے رات کو تمہیں کافی جھنجھوڑ کر جگایا تھا، لیکن تم اتنی گہری نیند سو رہے تھے کہ میرا دل نہ چاہا کہ تمہیں اس نیند سے جگا دوں۔ نہ جانے کب سے مصیبت کا شکار ہوگے۔ ہاں گریگو، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں طویل عرصے سے زندگی کی تمام دلچسپیوں سے محروم ہو چکا ہوں۔ رات کا کھانا رکھا ہوا ہے، کہو تو کچھ اور تیار کروں، ورنہ چائے میں نے بنا لی ہے۔ بس تمہارا شکریہ، مجھے وہی دے دو اور اس کے ساتھ گرم گرم چائے، میں نے جواب دیا۔ گریگو نے بہت ساری چیزیں لا کر میرے سامنے رکھ دی۔ وہ خود بھی میرے ساتھ ہی چائے لے کر آ بیٹھا اور ہم ناشتہ کرنے لگے۔
تم اتنی صبح جاگ جاتے ہو؟ نہیں، اتنی صبح میں صرف تمہاری وجہ سے جاگا ہوں، گریگو نے جواب دیا۔ میرے اندر احساس ممنونیت پیدا ہونے لگا تھا۔ اگر یہ شخص میرے خلاف کوئی سازش کرنا چاہتا تو اس کے پاس کافی مواقع تھے۔ اس نے مجھے جگانے کی کوشش کی تھی لیکن میں نہیں جاگا تھا، تو اس دوران میں اگر وہ چاہتا تو محافظوں کو بآسانی یہاں لا کر مجھے ان کے حوالے کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی بات میں سچا ہے، اور کسی سچے آدمی پر شبہ کا اظہار کرنا سراسر حماقت کی بات تھی۔ گریگو، بار بار تمہارا شکریہ ادا کرنا کچھ اچھا نہیں لگتا، لیکن آخری بار تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں واقعی تمہارا احسان مند ہوں۔ اب بار بار یہ الفاظ کہہ کر مجھے کیوں شرمندہ کر رہے ہو؟ میں اگر تمہاری کچھ خدمت کر سکا تو مجھے خوشی ہوگی۔ ویسے کیا اب بھی تم مجھے اپنے بارے میں تفصیل سے نہیں بتاؤ گے؟ میں گریوائل کے سیکشن 8 سے فرار ہو کر یہاں تک پہنچا ہوں، تو تم انہی قیدیوں میں سے ایک ہو جو وہاں سے فرار ہوئے ہیں؟ اس نے کہا۔ ہاں۔ کیا فرار ہونے والے 2 افراد تھے؟ ہاں، صرف 2 افراد تھے۔ دوسرا آدمی کہاں ہے؟ وہ دلدل میں غرق ہو گیا۔ اوہ، اب میں سمجھا۔ تو کیا تم دلدل کے راستے یہاں پہنچے ہو؟ وہ افسردہ لہجے میں بولا۔ ہاں، بڑا جان جوکھوں کا کام ہے۔ بہت سے لوگ ان دلدلوں میں غرق ہو چکے ہیں، اسی لیے فرار کی کوششیں ناکام ہوتی ہیں۔ دراصل جزیرے کے 3 اطراف خوفناک دلدل پھیلی ہوئی ہے، اور باقی ایک سمت انہوں نے دلدل سے پاک کر لی ہے اور وہاں بندرگاہ بنائی ہے۔ وہ اس لیے بھی مطمئن رہتے ہیں کہ ان دلدلوں سے فرار ہونے والے کبھی زندہ سلامت سمندر تک نہیں جا سکتے۔ ہاں، میرا ایک پیارا ساتھی ان دلدلوں میں روپوش ہو چکا ہے۔ ہونا ہی تھا، تمہاری تقدیر تھی کہ تم انہیں پار کر کے یہاں تک پہنچ گئے۔ ویسے نام مجھے اب تک نہیں معلوم ہو سکا، تم تو مجھے اپنے پسندیدہ نام سے پکارنے والے تھے۔ ہاں، مگر اس میں ایک اجنبیت سی محسوس ہوتی۔ میں ہمیشہ سوچتا رہتا کہ یہ نام میں نے تمہیں دیا ہے۔ تم مجھے خان کہہ سکتے ہو۔ میرا مرنے والا دوست مجھے خان ہی کہا کرتا تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، کسی کو مخاطب کرنے کے لیے کوئی نام تو ہونا چاہیے۔ میں صرف ایک نام چاہتا تھا جسے تمہیں مخاطب کر سکوں۔ تو مسٹر خان، اب تمہارے کیا ارادے ہیں؟ میں یہاں سے فرار ہونا چاہتا ہوں، یہ جاننے کے باوجود کہ یہاں سے فرار ہونا قطعی ناممکن ہے۔ جس جگہ سے میں فرار ہو کر یہاں تک آیا ہوں وہاں بھی فرار کو ناممکن ہی سمجھا جاتا تھا، لیکن میری کوششیں مجھے یہاں تک لے آئیں۔ اگر یہ بات ہے تو پھر اگر تم پسند کرو تو میں تمہاری ملاقات اوڈے سے کراؤں۔ کس سے؟ میں نے پوچھا۔ اوڈے سے۔ اوڈے ایک نوجوان آدمی ہے، بہت ہی خطرناک فطرت کا مالک ہے۔ ہمیشہ اس کے ذہن میں باغیانہ خیالات پروان چڑھتے رہتے ہیں۔ وہ خود بھی یہاں سے فرار ہونا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس نے 2 آدمیوں کو اپنا ہم نوا بھی بنا لیا ہے۔ یہ لوگ بھی اس کی طرح سر پھرے ہیں۔ گویا کل 3 آدمی ہیں جو یہاں سے فرار ہونے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اگر تم چاہو تو ان سے مل کر اپنا یہ کام انجام دے سکتے ہو۔ تمہارے دل میں فرار کی خواہش نہیں ہے گریگو؟ نہیں بھائی، میں یہاں مطمئن ہوں۔ دراصل میں نے آنکھ کھلتے ہی یہ ماحول دیکھا ہے۔ ہر چند کی محافظوں کی بدسلوکی بعض اوقات مجھے بد دل کر دیتی ہے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ جب میں بیرونی دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تو یہاں سے فرار ہو کے کیا کروں گا، اور پھر مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں ہے۔ بس ٹھیک ہے، جیسی گزر رہی ہے گزرتی رہے گی۔ تو پھر تم اوڈے سے مجھے کس طرح ملاؤ گے؟ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں پہلے اس سے تمہارے سلسلے میں بات کروں گا، وہ اگر تیار ہو گیا تو پھر میں تمہاری اس سے ملاقات کرا دوں گا۔ لیکن کیا اس میں خطرہ نہیں ہے گریگو؟ کیسا خطرہ؟ اوڈے میرے بارے میں معلوم ہونے کے بعد کیا محافظوں کو کچھ بتا نہیں دے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اوڈے کو اگر دنیا میں کسی چیز سے نفرت ہے تو وہ صرف یہ محافظ ہیں۔ یہاں سے فرار ہونے والے قیدیوں یا ان محافظوں کو نقصان پہنچانے والوں سے وہ دلی محبت رکھتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے بارے میں سن کر وہ خوش ہو جائے گا۔ اسے بھی اس بات کا علم ہے کہ سیکشن 8 سے 2 قیدی فرار ہوئے ہیں۔ وہ اکثر اپنے دوستوں سے ان قیدیوں کے بارے میں بات چیت کرتا رہتا ہے۔ اگر تم اس بات کو مناسب سمجھتے ہو تو اوڈے سے میرا تذکرہ کر دینا، اور پھر کسی مناسب وقت پر اسے میرے پاس پہنچا دینا۔ ٹھیک ہے، اسے تم میری ذمہ داری پر چھوڑ دو، میں یہ کام کر لوں گا۔ اب تم کھا پی کر آرام سے یہیں لیٹ جاؤ اور تھکن اتارنے کی مزید کوشش کرو۔ میرا خیال ہے تم پر سالوں کی تھکن ہے، اسے اتارنے میں تمہیں وقت تو لگے گا ہی۔ اس کے علاوہ اور میں کر بھی کیا سکتا ہوں؟ کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے دوست۔ یہاں اگر محفوظ رہنا ہے تو بڑی احتیاط رکھنا ہوگی تمہیں، کیونکہ بعض اوقات عورتیں اور بچے بھی محافظوں کی پوچھ گچھ کا نشانہ بن کر سب کچھ سچ اگل دیتے ہیں۔ میں خیال رکھوں گا، میں نے جواب دیا۔ گریگو تقریباً دن کے 8:30 بجے وہاں سے چلا گیا، اور اب میں اس کی جھونپڑی میں تنہا رہ گیا تھا۔ پورا دن یہی گزر گیا، کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ شام کے جٹپٹے میں گریگو واپس آیا۔ اس نے آتے ہی مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو میں تمہارے لیے عمدہ قسم کا گوشت لے کر آیا ہوں۔
اسے کھاؤ, تمہاری طبیعت خوش ہو جائے گی. کیسا گوشت ہے یہ؟ ایک خاص قسم کے سمندری پرندے کا ہے جو کبھی کبھی ہی ہاتھ لگتا ہے. شکار میں کچھ لوگوں کے ہاتھ لگ گیا تھا. میں نے اسے تمہارے لیے حاصل کر لیا. تمہارا شکریہ گریگو. کام کی بات بتاؤ. کام کی بات یہ ہے کہ اوڈے سے میری گفتگو ہو چکی ہے. میں خاص طور سے آج تمہارے لیے مصروف رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تم اوڈے سے رابطہ قائم کر لو. اس کے بعد میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی. تم اپنی ذمہ داریوں سے اکتا رہے ہو دوست؟ نہیں, ہرگز نہیں. کسی مہمان کو اپنے ہاں خوش آمدید کہہ کر مجھے بڑی مسرت ہوتی ہے, لیکن ہم لوگوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ مہمان ہمارے لیے عذاب جان بھی بن جاتے ہیں. یعنی اگر محافظوں کو یہ پتا چل جائے کہ ہم نے کسی مفرور کو پناہ دی ہے تو پھر ہمارے لیے کہیں پناہ نہیں ہوگی. اوڈے سے تم نے میرے بارے میں مکمل بات چیت کر لی ہے؟ ہاں, وہ سخت حیران ہے اور اتنا متجسس ہو گیا ہے تمہارے بارے میں کہ فوراً تم سے ملنا چاہتا ہے. لیکن میں نے رات کی تاریکی کا انتخاب کیا ہے. میں نے اسے کہا ہے کہ رات گہری ہو جائے تو وہ خاموشی سے میری جھونپڑی میں چلا آئے. او, تو کیا وہ آنے والا ہے؟ ہاں. کس وقت آئے گا؟ بس تھوڑی ہی دیر میں. اس کے بعد ہم آزادی سے بیٹھ کر مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہے. جزیرے کی زندگی محدود تھی. یہاں بس جہازوں پر مال لادنے کا کام ہوتا تھا اور جہاز جب چلے جاتے تھے تو کچھ دن کے لیے فرصت ہی فرصت ہو جایا کرتی تھی. محافظ قیدیوں کے ساتھ ہر وقت برا سلوک نہیں کرتے تھے چونکہ وہ قیدیوں میں گل مل گئے تھے, لیکن ان پر کڑی نگاہ رکھنا ان کے فرائض میں شامل تھا. اس کے علاوہ یہ محافظ تبدیل ہوتے رہتے تھے یا ان کے انچارج تبدیل ہوتے رہتے تھے تاکہ کوئی بھی قیدی ان سے ساز باز نہ کر سکے. رات کے تقریباً 11 بجے ہوں گے جھونپڑی کے دروازے پر دستک سنائی دی اور گریگو نے دروازہ کھول دیا. اندر آنے والا ایک قوی ہیکل شخص تھا جس کے چہرے پر داڑھی اس طرح اگی ہوئی تھی جس طرح جنگلی جھاڑیاں خود بخود اگاتی ہیں. چہرے مہرے اور جسامت سے کافی خطرناک آدمی معلوم ہوتا تھا. اس نے اپنا چوڑا پنجہ میری طرف بڑھاتے ہوئے چمکدار آنکھوں سے مجھے دیکھا اور اس کے سفید سفید دانت باہر نکل آئے. واقعی حلیے سے تم کوئی شاندار قیدی ہی معلوم ہوتے ہو. گریوائل کے سیکشن 8 سے فرار ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے. میں خود بھی وہاں کی سیر کر چکا ہوں اور وہاں سے مجھے یہاں بھیجا گیا تھا. او ہو, تب تو مجھے مزید خوشی ہوئی تم سے مل کر. میں نے کہا, مگر دوست تم وہاں سے فرار کس طرح ہوئے؟ یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا. ہاں, آسان کام نہیں تھا, لیکن میں جان کی بازی لگا کر یہاں تک پہنچا ہوں. لیکن تم نے یہیں آنا کیوں پسند کیا؟ کہیں اور بھی جا سکتے تھے. نہیں, میں نے کچھ پسند نہیں کیا. دراصل مجھے اطراف کے بارے میں کچھ معلوم بھی نہیں تھا. میں نہیں جانتا تھا کہ سمندر میں مجھے کہاں تک جانا ہے. بس یوں ہی میں اور میرا ایک ساتھی ہمت کر کے نکل پڑے تھے کہ کہیں نہ کہیں تو پہنچیں گے یا پھر موت کو گلے لگا لیں گے. اب تقدیر نے ہمیں اس جزیرے پر پہنچا دیا ہے. تمہارا دوسرا ساتھی مر چکا ہے؟ ہاں, وہ دلدل میں غرق ہو گیا. تم ان خونی دلدلوں کے بارے میں نہیں جانتے. یہاں سے نکلنا واقعی موت کے مترادف ہے. یہ صرف میں ہوں جس نے ان دلدلوں پر سفر کرنے کا ایک ایسا طریقہ دریافت کیا ہے جو عام لوگوں کے علم میں نہیں ہے. اس طریقے کو دریافت کرنے میں مجھے کتنی بار زندگی کی بازی لگانی پڑی یہ میں ہی جانتا ہوں. کیا واقعی تم ان دلدلوں پر سفر کرنا سیکھ گئے ہو؟ ہاں, اوڈے نے جواب دیا. گریگو نے ہم دونوں کو چائے پیش کر دی تھی. اوڈے بولا, مجھے دلیر لوگوں سے ہمیشہ الفت رہی ہے. میں ہمیشہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو زندگی کی بازی لگا کر اپنا مقصد پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تم کس جرم کی پاداش میں گرفتار کیے گئے یا تم نے کیا کیا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. بس میں تو یہ جانتا ہوں کہ آئی دوش کے درندوں کو تم نے شکست دی ہے اور وہ تمہاری تلاش میں سرگرداں ہیں. یہاں بھی تمہارے بارے میں اطلاع پہنچ چکی ہے اور محافظ ساحلوں پر کڑی نگاہ رکھ رہے ہیں. ان حالات میں اوڈے ہم یہاں سے کیسے فرار ہو سکیں گے؟ تمہاری خوش بختی ہے میرے دوست کہ تم عین اس وقت یہاں پہنچے جب اوڈے اپنی کارروائیاں مکمل کر چکا ہے اور یہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہے. اس نے کہا اور پھر گریگو کو مخاطب کیا. گریگو, کیا تم اپنے مہمان کو میرے حوالے نہیں کرو گے؟ بخوشی اوڈے, بخوشی, گریگو نے جواب دیا اور میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا. اوڈے نے البتہ اس کے اس انداز پر کوئی توجہ نہیں دی تھی. اس نے کہا, تم میرے ساتھ چلو. میں تمہارے پوشیدہ رہنے کے لیے ایک ایسی جگہ منتخب کر دوں گا جہاں تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگی. میں نے وہ جگہ خاص طور سے دریافت کی ہے اور مجال ہے کسی محافظ کی کہ وہ یہاں تک پہنچ سکے. لیکن ہمیں یہ سفر دن کی روشنی میں کرنا ہوگا. دن کی روشنی میں؟ گریگو چونک کر بولا. ہاں, بے وقوف آدمی, رات کی تاریکی میں اس سفر کرنے کا تصور بھی موت کہلاتا ہے. اوڈے نے کہا, مگر دن کی روشنی میں تم اسے کیسے یہاں سے نکال لے جاؤ گے؟ گریگو بولا, اسے یہاں سے نکالنے کے لیے دن کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے. میں یہی رہوں گا اور صبح ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہم دونوں یہاں سے نکل کر ایسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں سے مجھے اپنے سفر کا آغاز کرنا ہوگا. کیوں دوست, تم تیار ہو؟
میں ہر اس کام کے لیے تیار ہوں اوڈے جو یہاں سے نکلنے کے لیے میرا معاون بن سکے۔ مجھے بھی اس علاقے سے شدید نفرت ہے، بے پناہ نفرت۔ ممکن ہے میرے 2 اور ساتھی میرا ساتھ دیں، اور اگر کوئی بھی نہ دے سکا تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میں تنہا ہی یہ سفر کروں گا۔ مگر سمندری راستے سے سفر کرنے کے لیے تم نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے؟ بتا دوں گا، تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، پہلے یہاں سے نکل چلو، اوڈے نے کہا۔ اس رات وہ اسی جھونپڑی میں رہا۔ ہم لوگ رات کو تقریباً 3-3:30 بجے تک گفتگو کرتے رہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ گریگو ہم سے پہلے ہی لیٹ چکا تھا۔ اوڈے نے اس سے کہا تھا کہ جب رات ختم ہونے میں تھوڑا وقت باقی رہے ہمیں جگا دیا جائے تاکہ ہم یہاں سے کوچ کر سکیں، اور گریگو جو سحری خیزی کا عادی تھا اس ڈیوٹی پر مستعد رہا۔ اس نے ہم دونوں کو جگا دیا اور ہم تیاریاں کرنے کے بعد وہاں سے چل پڑے۔ گریگو نے بڑے پرجوش انداز میں ہمیں رخصت کیا۔